یہ سفر جاری ہے what makes us ideal Muslims، اور اس میں ہم وہ تمام صفات پڑھ رہے ہیں کہ جو ہمیں ایک بہترین مسلمان بنانے میں مدد دیتی ہیں، اور وہ تمام رذائل بھی ہم تمام تو نہیں بل بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ رذائل ہم پڑھ رہے ہیں جن رذائل کی وجہ سے ہم ایک بہترین مسلمان نہیں بن سکتے، تو ہم وہ بھی پڑھ رہے ہیں، دونوں طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی، پھر اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کے بعد اس کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا بالکل آپ سمجھ لیں کہ سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے، اور آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کریں گے۔ اس حوالے سے بڑی کنفیوژن بھی ہوتی ہے، لوگوں کے بہت سارے سوالات بھی ہوتے ہیں، اور لوگ اس کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں، اور یہ وہ دو چیزیں ہیں جس میں ہر کوئی کسی نہ کسی لیول پر انوالو بھی ہوتا ہے۔ اس میں وہ ہے دعا اور استغفار، یا دعا و توبہ۔ توبہ اور استغفار اصل میں ایک ہی طرح کی چیزیں، بہرحال یہ ایک ہی ٹاپک میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آج ہم صحیح طرح سے اس پہ ڈسکشن کر سکیں اور اس کو آخر تک پہنچا سکیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک دعا ہے، توبہ ہے اور استغفار ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات جو سوال آتا ہے کہ دعا کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ آپ میں سے اگر کوئی اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، آپ کے خیال میں دعا کی ضرورت کیوں ہے ہمیں؟ جی میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ جی امرین۔ مجھے لگتا ہے کہ دعا کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا جو بندہ ہے وہ مجھ سے مانگے، حالانکہ وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، کیا نہیں ضرورت، یا ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں، ہم اس کے پاس جائیں۔ ایک ریکویسٹ ہی ہوتی ہے نا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس انسان ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، پھر میں اس کو اگر عطا کرنا اس کے حق میں بہتر ہے تو اس کو عطا کروں گا، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں کروں گا، اور اگر نہیں کروں گا تو پھر تب اللہ تعالیٰ میں چیک بھی کر رہا ہوتا ہے کہ ویدر یہ بندہ جو ہے ابھی بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اور اگر میں اس کو عطا کرتا ہوں تب اس کا کیا رسپانس ہے۔ تو آئی تھنک یہ دعا ہوتی ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بالکل ٹھیک۔ جی زاہدہ قاسم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر ہمیں دعا کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ ایک تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا کرو تو میں قبول کروں گا۔ تو اس آیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو حکم کر رہے ہیں کہ وہ میرے سے مانگے، حالانکہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، انسان ہی حاجت مند ہوتا ہے کہ وہ جو چیز اس نے جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے طلب کرے۔ تو اللہ نے جو ہے اپنے آپ سے طلب کرنے کے لیے ایک دعا کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، جیسے ہم لوگوں سے یا اپنے والدین سے یا اپنے اساتذہ سے کوئی نہ کوئی چیز طلب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان سے وہ چیز کہہ دیتے ہیں۔ تو ہمیں دعا کا طریقہ اللہ نے سکھایا ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ مجھ سے طلب کرو، میں دوں گا، میں قبول کروں گا۔ اور دوسرا یہ کہ جب انسان جو ہے نا امید ہو جاتا ہے، اس کو کہیں سے بھی کوئی جو ہے کوئی صورتحال سنبھلتی ہوئی معلوم نہیں ہوتی، تب وہ اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کرتا ہے، اور اس وقت کی جو دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کو نہ بھی مانگیں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے حال دل کے حال سے واقف رہتے ہیں۔ بالکل تو اس دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو بالکل ہمیں دعا کی ضرورت اپنی ضروریات کے لیے، اور ایسی ضروریات جن کو ہم لوگوں سے نہیں شیئر کر سکتے یا لوگوں سے ہم نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم پوری کر سکتے ہیں جی جی، طلب کر بہت کے۔ اچھا، جزاک اللہ۔ جی محمد وقاص بھائی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی سر میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ سر اس میں میرے نزدیک جو 3 پوائنٹس ہیں سر، اس میں ایک سے میں آپ سے ایک کے بارے میں آپ سے تصحیح بھی چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے نا، تو اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں بنایا۔ میں زیادہ تر اس کو ریسیپروکیٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا فرسٹ لیکچر تھا کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے، یا ہمارے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا، یا ہماری کیا وہ ہے ضرورت کیا تھی بنانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔
اب اگر ہماری کوئی بھی مشین ہے یا کوئی بھی ایسی چیز، یا ہمارے مثال کے طور پہ ہم آج کل سسٹمز وغیرہ کمپیوٹرز استعمال کرتے ہیں، تو کوئی سسٹم میں کوئی ڈرائیور بھی خراب ہو جاتا ہے تو ہم مائکروسافٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے کنسلٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے ان سے دریافت کرتے ہیں، ایچ پی کی ویب سائٹ پہ جا کے ڈرائیور کنسلٹ کرتے ہیں، ان سے دریافت کرتے ہیں. تو اسی طرح سے کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی دکھ تکلیف، سرکمسٹانسز، اینی تھنگ بیفالز جو ہمارے اوپر آتی ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے ہم اپنے بنانے والے سے ہی کنسلٹ کریں گے، اسی کی طرف رجوع کریں گے، اسی کی طرف دیکھیں گے، اسی سے حاجت روائی کریں گے. اور سر یہ تصحیح اس میں چاہوں گا کہ الدعاء مخ العبادہ، بہت مخ بہترین، العبادہ. آپ نے بہت بہترین بات اور بہت بہت اچھی مثال سے سمجھایا آپ نے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. سر ایک لاسٹ لائن سر، یہ الدعاء مخ العبادہ، یہ اس کے بارے میں سر اگر تھوڑا سا آپ روشنی اس پہ بھی ڈالیے گا. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. ضرور انشاءاللہ. جی اقرا نصیر. دعا جو ہے اللہ پاک نے انسان اور اپنے درمیان انٹریکشن کا ذریعہ بنا ہے. جیسے کہ فور ایگزامپل ہم اگر کسی سے انٹریکٹ نہ کریں تو وہ ہماری ضرورت پوری کرتا جائے سو ایک اچھا بانڈ نہیں بن پاتا ہے باوجود اس کے کہ اس نے ہماری ضرورت پوری کی. تو اللہ پاک سے جب ہم دعا کے ذریعے سے انٹریکشن کرتے ہیں تو وہ بانڈ مضبوط ہوتا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے دعا اسی لیے بہت اچھا، دعا والا بہت اچھا پوائنٹ ہے، واقعی میں بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. بہت اچھا. جی کبیشہ انور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میری آپ کی آبزرویشن آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ جی جی. سر میری آبزرویشن کے مطابق یہ ہے کہ دعا ایک امید ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا تو ہم ایک امید سے کرتے ہیں کہ مطلب جیسے ہی ہم دعا کر لیتے ہیں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، بھلے پھر وہ کام نہیں ہوتا لیکن ہمارے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے کہ یقیناً اس سے بہترین ہمارے لیے رکھا ہوگا. تو دعا ایک امید ہے. اور میں اقرا کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گی کہ انہوں نے کہا کہ دعا اللہ تعالیٰ اور انسان کے بیچ میں انٹریکشن ہے نا، تو دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب جو ہے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے دیتے ہیں جب ہم ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا باقیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کبھی غور کریں تو صرف ایک آیت بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فلانی بات کا جواب دیا ہے. تو بالکل یہ سب کے ساتھ ہوتا ہوں. بہت بہترین، بہت زبردست. بالکل. جی آخر میں حبیب الرحمان بھائی آپ بتائیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام کہنا چاہوں گا، اس کے بعد دعا کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ دعا کا جو اصل ایک مقصد ہوتا ہے، ذکر کرنے سے پہلے ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے سر، اور ان کا ایک قصہ ہے وہ بتانا چاہوں گا. کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے، ان کی گزر ہو رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ کافی زیادہ سخت حالات میں ہیں، مشکلات میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ ان کی یہ مشکلات ٹل جائیں. ایک تو یہاں سے دیکھ لیجیے گا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور خود کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک وحدانیت کو بھی بیان کرنے کی اور ان کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم جب دعا مانگتے ہیں یا اللہ آپ ہر ایک چیز پہ قادر و ناظر ہوں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم عبد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس غلامی میں خود کو حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت زبردست. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت رسپانس دینے کے لیے. بالکل بہترین آپ نے بتایا. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں اس طرح سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں ہم سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعا کی ضرورت ہمیں کس لیے ہے. دیکھیں ہم ایک بہت مہربان اور بہت محبت کرنے والا آقا کے غلام ہیں. ہم تھوڑا دعا کی نا جو اصل ایسنس ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک بہت مہربان اور بہت محبت کرنے والے آقا کے غلام ہیں، اور میرے آقا بہت مہربان ہے اور میری بھلائی چاہنے والے رب ہے. اور آقا کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہے، آقا کی ایک مہربانی یہ ہے کہ جب بھی میں آقا سے کچھ مانگتا ہوں تو آقا میری بات پوری سنتے ہیں. یعنی میں جب بھی اپنے آقا سے کچھ مانگتا ہوں، میں غلام ہوں آقا کا، تو وہ آقا میری پوری بات سنتے ہیں. اور اس کے بعد آقا کا کمال مہربانی یہ ہے
کہ وہ مجھے میرے حوالے نہیں کرتے. یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ مجھے میرے حوالہ نہیں کرتے، بلکہ کیوں ہم خدا سے جو مانگتے ہیں نا دعاؤں میں، ہمیں وہ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہی ٹھیک ہے، وہی اچھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرماتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ہمیں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ ہمیں بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ جو چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیتے ہیں. پھر کون سی چیز ہمارے لیے کب اچھی ہے اور کس شکل میں اچھی ہے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہماری پہلی انٹریکشن دعا کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ایک غلام اور آقا کا تعلق ہے، اور میرے آقا بہت مہربان اور بہت محبت کرنے والے ہیں. سب سے پہلی جو مہربانی ہے، سب سے پہلا جو وہ ہے میرے آقا کا کمال ہے، وہ یہ ہے کہ وہ میری ہر بات پوری سنتے ہیں. میں جو بھی دعا کرتا ہوں، میں جس طرح کی بھی دعا کرتا ہوں، میں جس حال میں بھی کرتا ہوں، میرے آقا کی مہربانی یہ ہے کہ میری وہ بات پوری سنتے ہیں. پھر اس کے بعد میرے آقا کی اس سے بھی بڑی مہربانی یہ ہے کہ وہ آقا میری بات سن کر مجھے وہ چیز دیتے ہیں جو واقعی میرے لیے بہتر ہو، واقعی میرے لیے اچھی ہو، اور اس صورت میں دیتے ہیں جس صورت میرے لیے بہتر ہو. اس کی مثال ایسی ہے کہ جب کوئی بچہ اپنی ماں سے نا کوئی 10 چیزیں مانگتا ہے، تو اس کی ماں اس کو نا کوئی 5 چیزیں دے دیتی ہے اور باقی 5 نہیں دیتی، کیونکہ ماں سمجھ رہی ہوتی ہے. دیکھیں، ماں کی مہربانی اور رحم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو وہ چیز دے جو بچے کے لیے بہتر ہوتی ہے، بچے کے لیے اچھی ہوتی ہے. وہ چیز نہیں دیتی جو اس وقت جو بچے کے لیے بالکل اچھی نہیں ہوتی، یا اس وقت بچے کے لیے اچھی نہیں ہوتی، ماں وہ نہیں دیتی. اچھا، بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ روتا ہے، بچہ گڑ گڑاتا ہے کہ میں آپ سے یہ چیزیں مانگ رہا ہوں، مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے اور یہ مجھے اس وقت جو ہے اس کی حاجت ہے، ضرورت ہے، آپ مجھے کیوں نہیں دیتی؟ اور ماں مسکراتی ہے اور کیا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے تمہیں یہ چیز بہت اچھی لگ رہی ہے، مجھے پتا ہے کہ تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اس وقت تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تمہارے لیے اس وقت بہتر یہ چیز ہے. تو یہ سب سے پہلی جو ہمیں دعا کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہمارا اپنے آقا کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا ہے اور کس طرح کا تعلق ہے. جب ہم کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس کا رسپانس کیسے آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والے. کیوں؟ کیونکہ ماں کے ساتھ اس کی ہم بہترین مثال دے سکتے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے اساتذہ علماء جو ہے نا، وہ دعا کی جب بھی کوئی مثال سمجھاتے ہیں وہ ماں کے ساتھ اس کو لنک کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے. تو یہی ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں مختلف صورتوں میں. اس کی سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ اپنے کلام کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں. آپ میں سے کسی ایک نے جواب دے رہے تھے آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے جو ہے نا وہ ہم سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم اللہ کا کلام اٹھاتے ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ ہو یا ہمارا کوئی سوال ہو ہمارے ذہن میں، شرط یہ ہے کہ اگر ہماری نیت خالص ہے اور ہم نیت خالص کے ساتھ اور دعا کے ساتھ اللہ کے کلام کو اٹھائیں، تو بہت دفعہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ آیت جو ہے یہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہی اتاری ہے. یعنی وہ انسان نا عجیب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ آیت تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہی اتر رہی ہیں، آیات ایسی لگ رہی ہیں کہ میرے لیے ہی اتاری گئی ہے، یہ تو میرا یہ مسئلہ تھا اور اس کا مسئلے کا تو حل یہی آیت ہے. تو سب سے جو پہلی جو بنیادی ذریعہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے کمیونیکیٹ کرنے کا، وہ اپنے کلام کے ذریعے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے اپنے بندوں سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہم اللہ کے کلام کو نا اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور میں اس کو اپنے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں. یہ سب سے پہلا ہوتا ہے. دوسری شکل جس پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، وہ جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر ہم غور کریں، اگر ہم غور و فکر کریں، اگر ہم پازیٹیولی اس کو دیکھیں اپنی زندگی کو، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اس وقت یہ کر رہے ہیں، مجھے اس وقت یہ خوشی مل رہی ہے
مجھے اس وقت یہ غم مل رہا ہے، میرا اس وقت یہ کر رہا ہوں، میں اس وقت یہ کر رہا ہوں، میری پیدائش اس وقت ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اگر ہم منفی ذہن کے مریض نہیں ہیں، منفیت کے، نیگیٹیوٹی کے مریض نہیں ہیں، تو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی کمیونیکیشن سمجھ رہے ہوں گے اس کو، اور ہم اس سے جو اللہ تعالیٰ ہم سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے وہ لے رہے ہوں گے. مجھے اللہ تعالیٰ نے کہاں پیدا کیا ہے، کس گھر میں پیدا کیا ہے، میرے کون سے ماں باپ ہے، کس زبان، کون سی زبان میری مادری زبان ہے، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کچھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. پھر اس کے بعد مجھے اگر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، یا کوئی اور آتا ہے، آزمائش آتی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے کمیونیکیشن کے طریقے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کمیونیکیٹ مختلف طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. وہ کمیونیکیٹ ہر طرح کی مختلف حالات ہوتے ہیں. اب ہم پچھلے دنوں میں یہ چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف حالات میں مثلا کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دے رہے ہوتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ جب ہم سے کوئی نعمت لے لیتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے. لیکن یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کمیونیکیٹ کر رہا ہے؟ اس کی سب سے پہلی اور بنیادی جو ذریعہ ہے وہ ریفلیکشن ہے. ہم نے ریفلیکشن کیوں اس کورس میں ڈالیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر نہیں کریں گے، ہمیں اپنی زندگی کی معنویت کی، اپنی زندگی کی مقصدیت کی، اور جو اللہ تعالیٰ مجھ سے مختلف ذریعوں سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا. تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا تو میں کیسے اللہ کا قرب حاصل کروں گا؟ میں کیسے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھوں گا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میں کیسے اس کو پتہ کراؤں گا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تیسرا جو بڑا ذریعہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہے دعاؤں کے نتیجے میں معاملات. جب انسان دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے نتیجے میں جو معاملات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ اصل میں اللہ اپنے بندے سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ اور مل رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے مجھ سے یہ مانگا تھا، میں نے تمہیں یہ دیا، اس لیے کہ اس وقت تمہارے لیے بہتری اس چیز میں تھی. تو یہ 3 ذرائع ہوتے ہیں. اس طرح کے اور بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب ایک اور بات ہوتی ہے، ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس بات کی تو ہمیں ضرور اجازت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو چاہے مانگیں اور جتنا چاہے مانگیں. لیکن ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم آقا اور غلام کے تناظر میں معافی نہیں مانگتے، بعض اوقات دعا نہیں مانگتے. یعنی جب ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ میرے آقا ہے، میرے مالک ہے، میرے خالق ہے، تمام کائنات کے رب ہے، ہر چیز کو جاننے والے، سمجھنے والے، ہر چیز کی حکمت کو سمجھنے والے ہیں، اور میں اس کا غلام ہوں، میرا علم بھی محدود، میری سمجھ بھی محدود، میری جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ بھی محدود، یہ ساری چیزیں، میری عقل بھی ناقص، یہ ساری چیزیں ہیں. تو جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کی الگ کیفیت ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کیفیت کو بھول کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم دعا مانگ نہیں رہے ہوتے، ہم اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی درجے میں حکم کر رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں جگہ جاب دے دیں، اللہ تعالیٰ مجھے اتنے پیسے دے دیں، اللہ تعالیٰ مجھے نرینہ اولاد دیں، اللہ تعالیٰ مجھے میری نا فلاں جگہ شادی کروا دیں، مجھے فلاں گاڑی دے دیں. ہم اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ اور بندے کے اس تعلق کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، اور جو دعا کا اصل جو روح ہوتی ہے ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، اس لیے ہم اس طرح کی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. گو کہ ہم اللہ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا وہ جو دعا کی بناوٹ ہے نا، اس سے مسئلہ آ جاتا ہے. جب ہمیں دعا کی اصل روح کا پتہ چل جائے گا، تب ہم دعا اس طرح مانگے جس طرح مانگنے کا حق ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں.
اس سے پہلے میں ایک مثال شیئر کر لیتا ہوں. یہ ہمارے استاد نے شیئر کیا تھا کہ ایک بندہ تھا, اس بندے نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ فلاں کمپنی میں جاب کرنا میرے لیے اچھا ہی نہیں تھا, جس کے لیے میں 10 سال سے خواب دیکھ رہا تھا, جس سے میں اتنی محنت کر رہا تھا, اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں تو میرے لیے جاب کرنا بہتر ہی نہیں تھا, اچھا ہی نہیں تھا, خیر ہی نہیں تھا اس میں. تو کسی نے پوچھا اس سے کہ تمہیں کیسے پتا کہ اس میں تمہارے لیے خیر نہیں تھا؟ کہہ رہا تھا کیونکہ میں نے دعا نہیں مانگی تھی. جب میں نے دعا مانگی اور وہاں پر وہ میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا اور سارا میرا ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا, انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا, پھر بھی کچھ وجوہات کی وجہ سے میری وہ جاب نہیں ہوئی, تو مجھے سمجھ ہی آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں جاب نہ کروں, میرے لیے یہاں پہ جاب کرنا بہتر ہی نہیں تھا. تو یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اس کمیونیکیشن کو سمجھ رہا تھا وہ بندہ. ہم خود دیکھیں کہ کیا ہم اس وقت اپنی دعاؤں کو اس طرح سے لے رہے نہیں لے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی دعائیں ایک غلام اور آقا کے طور پہ کر رہے ہیں, یا خدا نہ خواستہ ہم ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں طریقہ کیا ہے. طریقہ یہ ہے کہ یہ یا اللہ یہ میری ضرورت ہے اور میں اپنی سمجھ کے مطابق یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہاں میری جاب ہونی چاہیے, اگر تو یہاں پر جاب میں میرے لیے خیر اور بہتری ہے تو یہاں میری جاب کروا دے, ورنہ جہاں میرے لیے خیر اور میری بہتری ہو وہاں میری جاب کرا دے. اگر نرینہ اولاد میں ہی میرے لیے خیر اور بہتری ہے تو مجھے نرینہ اولاد دیں, نہیں تو جس میں میرے لیے خیر اور بہتری ہو وہ میرے ساتھ کریں, میں تجھ سے راضی. یہ ہوتا ہے غلام اور آقا کا تعلق, اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر یہاں پر شادی کرنا میرے لیے خیر, میرے لیے اور اس کے لیے خیر اور بہتری کا باعث ہے تو میرے لیے شادی کرا دے یہاں پہ, اگر نہیں ہے تو جہاں میرے لیے خیر اور بہتری کا باعث ہے وہاں میری شادی کرا دے. یہ ہوتی ہے دعا, اور ہم اسی میں سب سے بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہم جذبات سے مغلوب آ چکے ہوتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں اس چیزوں کے بعد میں پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اچھا وہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت نہیں دیا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے نہیں کیا نا, تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز نہیں دیتے کچھ عرصے بعد ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اوہو وہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز میں اتنی شوق سے, اتنے گڑ گڑا کے, اتنی عاجزی سے مانگ رہا تھا, رو رو کے مانگ رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی تھی. آج مجھے سمجھ آئی 10 سال بعد کہ واقعی وہ چیز تو میرے لیے بہتر ہی نہیں تھی. تو اگر ہم اس پر ایمان رکھیں اور ہم یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا کو سنتا ہے, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے وہی دیتا ہے جو واقعی میرے لیے بہتر ہوتا ہے, اور اسی صورت میں دیتے ہیں جو واقعی میرے لیے بہتر ہوتا ہے, یقین جانیں ہم اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ ہم سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو سمجھ جائیں گے, اور ہم ایک عجیب طرح کی سکون, ایک بہت ہی الگ طرح کے سکون اپنی زندگی میں حاصل کر لیں گے. تو بہرحال میں نے آپ سے کہا کہ ہم ایک غلطی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ تو بات ہے کہ دعا جیسی بھی ہو وہ ہمارے احساس بندگی کو تازہ کرتی ہے. کیوں؟ جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں نا, اس دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں, وہ دینے والا ہے, میں لینے والا ہوں, میں عاجز ہوں اور وہ غنی ذات ہے اور قادر ذات ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے. تو یہ جو بندگی کا تعلق ہے, جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے, دعا کبھی بھی ہم اس طرح دیکھیں, جب ہم کسی انسان سے کوئی چیز مانگتے ہیں نا تو ہم کب مانگتے ہیں؟ جب اس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اور ہمارے پاس نہیں ہوتی. کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ میرے پاس BMW اور جو ہے وہ 10 گاڑیاں ہوں اور ایک بندے کے پاس کوئی گاڑی نہ ہو اور میں اس سے گاڑی مانگنے جاؤں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. میرے پاس گاڑی نہیں ہے, مجھے گاڑی کی ضرورت ہے, فلاں بندے کے پاس گاڑیاں ہیں تو میں اس کے پاس جا رہا ہوں, گاڑی مانگ رہا ہوں. تو یہی ہم دعا میں کرتے ہیں. جو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہمارے رب کے پاس ہوتا ہے, تو اس کیفیت, تو جو ابدیت کی کیفیت ہے اس میں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنی بار ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اتنی بار ہماری اس احساس بندگی, ہماری وہ احساس بندگی جو ہے وہ تازہ ہو رہی ہوتی ہے اس دعا کی کیفیت میں, اس دعا کے نتیجے میں. پھر اس کے بعد اب دعا کس طرح, دعا کی نا قبولیت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ہمیشہ ہم نے شاید سنا بھی ہوگا, علماء بتاتے بھی ہیں
ہم دعا کرتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی زاہدہ نے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا سنوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دعا کروں، شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دعا میں حلال چیز کی کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی گناہ کے کام میں اللہ تعالیٰ کی معاونت مانگ رہا ہوں یا کسی غلط کام میں دعا کر رہا ہوں۔ اگر میں صحیح چیز کی دعا کر رہا ہوں تو سب سے پہلی چیز میرا ایمان ہونا چاہیے کہ میری وہ دعا قبول ہوگی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ پھر اس کے قبول کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا جس طرح ہم مانگ رہے ہیں اسی طرح قبول ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی وقت قبول ہو جائے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا تو قبول ہو لیکن کچھ عرصے بعد قبول ہو، تو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس وقت تمہاری یہ دعا جو تم مانگ رہے تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، کچھ عرصے بعد تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہی چیز ہمیں مل جاتی ہے لیکن کسی اور شکل میں مل جاتی ہے، تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کوئی بڑی مصیبت ٹال لیتے ہیں، یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اور ایک اور صورت یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں وہ دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی دنیا اس کا نتیجہ نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ وہی دعا سنبھال کے رکھ دیتے ہیں قیامت کے دن کے لیے، اور قیامت کے دن کو اس دعا جو اس نے دعا کی ہوتی ہے جس کا نتیجہ دنیا میں نہیں ہوتا، اس کا اجر اس بندے کو قیامت کے دن ملتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن اپنی اس دعاؤں کا اثر دیکھ لے گا، اجر دیکھ لے گا جو قبول نہیں ہوئی تھی دنیا میں، تو خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھے سب کا اجر قیامت کے دن ملتا۔ کون سی زبان میں دعا مانگنی چاہیے؟ دیکھیں، دعا عربی زبان بھی مانگنی چاہیے اور اپنی زبان بھی مانگنی چاہیے۔ دعا جہری بھی مانگنی چاہیے، سری بھی مانگنی چاہیے۔ جہری مطلب یہ ہے کہ آواز کے ساتھ جب ہم کچھ بول رہے ہوتے ہیں، چیخنے سے، اس سے مراد چیخنا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آواز کے ساتھ۔ سری یہ کہ دل میں۔ تو بعض اوقات عربی میں دعا مانگنا ہمارے نفسیات کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے نفس کی، ہماری روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات اپنی زبان میں دعا ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات جہری یعنی آواز کے ساتھ مانگنا ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات دل میں مانگنا ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہر طرح سے دعا ہم کر سکتے ہیں، چاہے وہ عربی میں ہو، اپنی زبان میں ہو، جہری میں ہو، سری ہو۔ اس میں سے ہم کسی بھی طریقے کو وہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر وقت مختلف اوقات میں مختلف ضروریات ہوتی ہے۔ تو بہترین دعا کیا ہے؟ بہترین دعا ہے کہ انسان ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور عافیت مانگے۔ مثال کے طور پر جاب میری ضرورت ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں کہ اللہ آپ میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں، آپ مجھے بہتر جانتے ہیں، جہاں میرے لیے خیر اور عافیت ہو وہاں میری جاب کرا دیں، اور پھر جتنی کوشش آپ سے ہو سکتی ہے وہ کوشش کریں، ٹھیک ہے، اس میں ہمت نہ ہاریں۔ یا اللہ تعالیٰ جہاں میرے لیے خیر اور عافیت ہو وہاں میری شادی کرا دیں، تو اللہ تعالیٰ وہیں پر آپ کی شادی کرا دیں گے انشاءاللہ، جہاں پہ آپ کے لیے خیر اور عافیت ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ پر اس طرح کا یقین ہے۔ قرآنی دعائیں بہت ساری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دعا مانگنے کے مختلف طریقے سکھائے ہیں کہ دعا اس طرح مانگا کریں، اور وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے، وہ بھی ضرور آپ پڑھیں۔ اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک مسنون دعائیں جو احادیث میں آئی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہے، بہت کمال کی دعائیں ہیں، اور ایسی جامع قسم کی دعائیں ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں جتنا بھی ظاہر ہے، میں جتنا بھی سمجھدار ہو جاؤں، جتنا بھی بڑا ہو جاؤں، جتنا بھی عقل میری اندر آ جائے، جو دعائیں اللہ کے رسول نے مانگی ہے کمال کی دعائیں، ایک بار اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے، پھر یہ کہ اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں، ہر وقت، جس بھی وقت ہو، جہاں بھی ہو، چھوٹی سی حاجت ہو، بڑی حاجت ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اس میں ایک بات بڑی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ ہم نا بعض اوقات چونکہ ہم انسانوں کے معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم انسانوں کی نظر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بادشاہ ہے،
ہمارے صوبے کا چیف منسٹر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، تو کیا میں چیف منسٹر کے پاس جاؤں گا کہ چیف منسٹر مجھے 100 روپے دیں؟ ظاہر ہے میں چیف منسٹر کے لیے ایسے کام کے لیے جاؤں گا جو کوئی بڑا کام ہو۔ جب ہم اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہم اس کو بھی اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں ہم غلطی کرتے ہیں۔ ہم شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے چھوٹی چیزوں کو نہ مانگے، بڑی چیزوں کو مانگے۔ کیوں؟ ہم انسان کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری نظر میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ میرا خالق، میرا مالک، میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام ہوں۔ تو اسی حوالے سے پھر اللہ کے رسول نے احادیث میں بھی فرمایا کہ اگر تمہارے تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز، جتنی چھوٹی چیز ہے، جتنی بڑی چیز ہے، میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ یہ مختلف طرح کی دعائیں ہوتی ہے۔ ایک جامع دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف، یہ مائک آف کر دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس میں ایک بڑا جامع دعا ہے اس میں کہ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ تو ہی مددگار ہے، تو ہی خیر و شر سے بچانے والا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی ہمت بھی صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بڑی بہترین اور بڑی جامع قسم کی دعا ہے۔ اس دعا کو ہم یاد کریں اور ہم اپنی ہر دعا میں اس کو شامل کریں۔ دیکھیں، جو خیریں اللہ کے رسول نے مانگی ہے، اگر وہ خیریں ہمیں مل جائیں تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ جن تمام چیزوں سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے، اگر ان سب چیزوں سے ہم بچ جائیں تو ہمیں اور کیا چاہیے زندگی میں؟ یہ بہت جامع قسم کی دعا ہے، بہت بہترین دعا ہے۔ بہرحال احادیث کی کتابوں میں نا، کتاب الدعوات کے نام سے نا ساری کی ساری دعائیں موجود ہیں، مسنون دعائیں ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہم دور حدیث میں تھے، جب ہم احادیث کی مختلف کتابیں پڑھ رہے ہوتے تھے، جب کتاب الدعوات آتا تھا تو وہ دعائیں پڑھ کے اتنا مزہ آتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ بس کسی طرح میں یہ ساری دعائیں یاد کر لوں۔ اتنی خوبصورت دعائیں، اتنی بہترین دعائیں، ہر حوالے سے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق وہ دعائیں آتی تھی۔ بندے کا دل چاہتا تھا کہ میں وہ ساری دعائیں یاد کروں، میں وہ ساری دعائیں جو ہے وہ دعائیں مانگا کروں۔ تو ہر وقت سے متعلق دعائیں ہیں۔ تو اب یہ دعائیں کون سی ہیں، کس طرح کی ہیں، تو اس کی ظاہر سی بات ہمارے پاس وقت تو ہے نہیں۔ ہم نے آفاق لیڈرز کلب میں ایک چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا ہے فیس بک پر۔ آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جائیں، آفاق لیڈرز کلب، وہاں پہ ہم نے جو قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں وہ ہم روزانہ ایک دعا شیئر کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ دعا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور آپ سب سے بہتر وارث ہے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب حساب کے لیے سب اٹھائے جائیں گے۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ تو اس میں نا آپ ایک کام کریں، ایک ایپلیکیشن ہے، ایپ ہے، آپ پلے اسٹور میں جائیں، ایپ آپ لکھیں کہ دعا کیجئے آپ، بلکہ میں گروپ میں بھی شیئر کر لیتا ہوں اس ایپ کو، اس ایپ کے لنک کو۔ تو وہ اس ایپ کو آپ انسٹال کریں، اس میں تمام مسنون اور قرآنی دعائیں موجود ہیں اور بہت بہترین دعائیں موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ مختلف مسنون دعاؤں کی جو ہے وہ کتابیں موجود ہے، حسن حسین ہے، اس طرح جو ہے وہ مناجات الفقیر ہے، مناجات مقبول ہے، مختلف طرح کی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں جمع کی گئی مختلف طرح کی صورتوں میں۔ حزب العظم ہے، حزب العظم کی دعائیں بعض اوقات بہت ساری خواتین گھروں میں پڑھتی ہیں، وہ ساری مسنون دعائیں ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، ہمیں سمجھ عطا کی ہے، ہم ایجوکیٹڈ ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم وہ کتاب، کوئی بھی کتاب، دعا کی کتاب خریدیں، مسنون دعاؤں کی، قرآنی دعاؤں کی، اور ہم روزانہ ایک دعا ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں اس دعا کی جو ہے نا
جو اصل روح ہے، جو اصل اس کی کیفیت ہے وہ ہمارے اندر آ جائے، جس کیفیت میں اس دعا کو مانگنی چاہیے. ورنہ تو وہ وہی ہوگا جو ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان الفاظ کا تو ثواب ضرور مل رہا ہوگا، وہ جو ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کے الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو مناجات جو کتاب ہے انشاءاللہ میں اس کا PDF گروپ میں شیئر کر لوں گا، تو آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا. تو وہ جو لیکن وہ جو اصل جو دعا کی کیفیت ہے، دعا تو ظاہر سی بات تبھی اس کی کیفیت آتی ہے جب بندے کو پتہ ہو کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں. اگر مجھے پتہ ہی نہ ہو کسی بندے سے یا کسی سے میں کیا مانگ رہا ہوں اور میں ویسے ہی بولتا جا رہا ہوں، تو کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ وہ مجھے وہ چیز دیں گے نہیں دیں گے. تو یہ دعائیں بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے ترجمے کے ساتھ ہم اس کو دعاؤں کو پڑھیں. اچھا، یہ بات ہم نے ڈسکس کر لی کہ کیا ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو دعا کے بعد پھر دوسرا ہمارا آتا ہے توبہ و استغفار کا. ہمارے استاد اس کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کی پہلی فصل فطرت میں تمام ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں نعمتیں میسر ہے، اس کی جو پہلی فصل ہے نا، وہ فطرت میں تمام ہوئی ہے. فطرت دو طرح کی ہے. پہلی داخلی فطرت جس کو ہم کہتے ہیں نا the nature of man. دوسری خارجی فطرت ہے جب ہم نیچر کو دیکھتے ہیں، اپنے آس پاس زندگی کو دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی جو نعمتوں کی فصل ہے وہ ہماری فطرت میں تمام ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہمارا نیچر دیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارے آس پاس نیچر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری بڑی نعمت ہے. پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی دوسری فصل ہے وہ ہدایت میں تمام ہوئی ہے. یعنی فطرت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. ہمارا جو نیچر ہے، نیچر آف مین، اللہ تعالیٰ نے وہ نیک بنایا ہے. اس نیک کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے. دیکھیں، اگر ہماری فطرت نیک نہ ہوتی، ہمارا نیچر نیک نہ ہوتا، تو کیا یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی چیز ہمیں ہدایت دیتی اگر ہمارا نیچر ہی نیک نہ ہوتا؟ چونکہ ہمارا نیچر نیک ہے. اللہ تعالیٰ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر مسلمان، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین اسے یا یہودی بناتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں، یا نصرانی بناتے ہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی فطرت نیک ہے. پھر اس کے بعد اس فطرت، نیک فطرت کو اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس دی، ہدایت کی گائیڈنس دی، اللہ تعالیٰ کی دوسری بڑی نعمت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارا نیچر ہے، اس نیچر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں سے بھر دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم نیچر کو دیکھتے ہیں، نعمتوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے اوپر کھلتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس کی اصل جو کیفیت ہے ہمارے اندر آتی ہے. جو گناہ ہوتا ہے نا، گناہ، دیکھیں دعا جو توبہ اور استغفار ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں. گناہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو گناہ آتا ہے نا، وہ انسان کے اندر زلزلہ پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ زلزلہ ایک الارم ہوتا ہے. وہ الارم جس کو ہم اپنی زبان میں ضمیر کہتے ہیں اور قرآن کی زبان میں نفس لوامہ کہتے ہیں. تو جب ہم پہلا گناہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر وہ زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. اب حدیث شریف میں آتا ہے، نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی حسن خلق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کٹکے اور تمہیں یہ ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو. لوگ کہتے ہیں نا گناہ کیا ہے؟ جو تمہارے دل کو کٹکے وہ گناہ ہے. جب تمہارا دل کہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے، بس یہ کٹک گئی نا بات، سمجھ لیں یہ گناہ ہے، اس سے بچو. اگر نہ کٹکتی تو گناہ نہ ہوتا. ایک اور حدیث میں ہے کہ وابصہ بن معبدر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آیا ہو؟ میں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا، اپنے دل سے پوچھو. نیکی ہر وہ شے ہے جس پر نفس اور دل مطمئن ہو، اور گناہ ہر وہ شے ہے جس دل میں کٹکے اور سینے میں اضطراب کا باعث ہو، اگرچہ لوگ تمہیں اس کے برخلاف ہی فتویٰ دے رہے ہوں. دیکھیں،
اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نیکی ہر وہ چیز ہے جس پر تمہارا نفس اور تمہارا دل مطمئن ہو جائے، گناہ ہر وہ شے ہے جو دل میں کٹکے، جو سینے میں اضطراب کا باعث ہو۔ بے شک لوگ اس کے خلاف آپ کو کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ گناہ نہیں، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر تمہارے دل میں وہ کٹک رہا ہے، تمہارے سینے میں وہ اضطراب پیدا کر رہا ہے، سمجھ لو کہ وہ غلط ہے، وہ گناہ ہے۔ لیکن اس سے کون سا دل مراد ہے؟ اس سے مومن کا دل مراد ہے۔ جو مومن کا دل نہیں ہوتا، جو گنہگار کا دل ہوتا ہے، جو فاسق کا دل ہوتا ہے، جو فاجر کا دل ہوتا ہے، وہ تو ویسے ہی گناہوں پر نہیں کٹکتا، اس کے لیے ویسے ہی گناہ ویسے ہی پر ہوتا ہے۔ یہ مومن کا دل ہے، اس سے مراد مومن کا دل ہے کہ مومن کا دل جب کٹکتا ہے تو وہ اس کے لیے گناہ ہوتا ہے۔ جب ہم پہلا گناہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، ہمارا ضمیر، ہمارا نفس ہمیں ملامت کرتا ہے، ہمارے پورے وجود کی کیفیت ترتیب عجیب ہو جاتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا نا، اصل میں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی نا ہمیں عادت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ چھوٹے گناہ ہمیں اس طرح سے گناہ لگ نہیں رہے ہوتے، ہمارے اندر، ہمارے اوپر اس طرح کے نا، اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوتے۔ خدا نہ خواستہ کسی دن ہم سے نا کوئی بڑا گناہ ہو جائے جس کو ہم بڑا سمجھتے ہوں، جو مجھ سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو، تو اس دن ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک طرح کا نا زلزلہ بپا ہو جاتا ہے، ہمارا نفس ہمیں ملامت کر رہا ہوتا ہے، میری اندر کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، میں اس وقت میری سوچ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس وقت میرے آواز ڈسٹرب ہو جاتی ہے، میرے بات کرنے کا انداز ڈسٹرب ہو جاتا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ مجھ سے وہ گناہ ہو چکا ہوتا ہے جو میں پہلی بات کر رہا ہوتا ہوں۔ پہلی بار مجھ سے جو گناہ ہو جاتا ہے نا، میری کیفیت ساری کی ساری اس طرح کی ہو جاتی ہے، مجھے کھانا کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، یا بہت زیادہ کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری کیفیات میرے اندر آ رہی ہوتی ہے اس وقت جب میں کوئی ایسے گناہ کر لیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس بچے کی اچھی تربیت ہو جائے، جب وہ بالغ ہوتا ہے، جب اس کی ایک اچھی تربیت ہو چکی ہو، اچھے والدین کا بچہ ہو، تو اس وقت جب اس کو کوئی گناہ کی طرف بلاتا ہے یا اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے، تو وہ بچہ اس سے اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ بچہ کتنا ڈسٹرب ہو گیا ہے اس بات سے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ چونکہ ایک پاک نفس ہوتا ہے، اس کی ایک پاک نیچر ہوتی ہے، وہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ اس کا بالکل ایک الگ اثر ہوتا ہے۔ تو یہ گناہ کا ہمارے نفس پہ اثر ہوتا ہے، ہماری ہر چیز کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے حافظے پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت امت کے بہت بڑے فقہا میں سے ان کا نام ہے۔ ان کو بھی ایک طرح سے the genius person of the امہ کہا جاتا ہے ہسٹری۔ ان کے ایک اشعار ہے، وہ اپنا استاد کے پاس جاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظہ فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی، کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام وکیع سے کمزور حافظے کے بارے میں شکایت کی، پوچھا تو انہوں نے مجھے گناہ چھوڑ دینے کی نصیحت کی اور فرمایا کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گناہگار کو حاصل نہیں ہوتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں، امام شافعی جیسے بندے جو اس امت کے جینیس ترین لوگوں میں سے ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میرا حافظہ جو ہے نا وہ کمزور تھا، تو میں نے جب شکایت کی اپنے استاد سے، تو میرے استاد نے کیا کہا مجھے، تمہارا حافظہ کمزور ہے تو گناہوں کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ کہ علم جو ہے نا، علم حافظے میں کیا ہوتا ہے؟ حافظے میں علم ہوتا ہے، علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو حاصل نہیں ہوتا۔ چاہتے ہو کہ اللہ کا نور تمہیں مل جائے تو گناہوں کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ گناہ ہمارے دل میں تاریکی لاتی ہے اور علم ہمارے دل میں نور لاتا ہے۔ نور اور تاریکی ایک جگہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، خیر اور شر ایک جگہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، شیطان اور اللہ ایک جگہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں۔
تو وہ اس گناہ کے اثرات ہماری زندگی پر ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن پر ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے حافظے پر ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے الفاظ پر ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے معاملات پر ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں پر ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے اعمال پر اس کے اثرات ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں ذکر میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا، پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری وہ کیفیت نہیں بن رہی ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دعا میں رونا نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں اس کے اثرات، اس گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں ہمارے اوپر۔ تو کائنات کی جو ہر چیز ہے، گناہ کی ایک اور ڈیفینیشن یہ بھی ہے، ایک اور طریقے سے گناہ کا نا مختلف علماء فقہا نے جو ہے نا مختلف طرح سے گناہ کو ڈیفائن کیا ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو مختلف طرح سے بتاؤں تاکہ ہم اس گناہ کی اصل کیفیت کو سمجھ سکیں۔ دیکھیں، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ تو جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا عمل جو اس تسبیح کے عمل میں رکاوٹ ہو وہ گناہ ہے۔ میرا ہر وہ عمل جو اس تسبیح کو ڈسٹرب کرے وہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہم کہتے ہیں نا کہ خاموشی عبادت ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں خاموشی عبادت ہے؟ دیکھیں، زبان جو ہے نا، زبان اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یا تو اللہ کی تسبیح کے ساتھ، سبحان اللہ، تلاوت کے ساتھ، نیک بات کے ساتھ، یا استغفار کے ساتھ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ نہ ہو تو وہ خاموش جب رہتا ہے تو بھی وہ اللہ کی تسبیح میں ہوتا ہے۔ جب ہم اس زبان سے کوئی غلط بات نکالتے ہیں تو ہم اس گناہ کی حالت، اس زبان کی حالت عبادت کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے گناہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے زبان کی حالت تسبیح کو، حالت عبادت کو ڈسٹرب کیا، تو وہ گناہ ہے۔ آنکھ میری حالت عبادت میں ہوتی ہے، جب میں آنکھ کو غلط طرف لے جاؤں گا تو میں اس کی حالت عبادت کو ڈسٹرب کروں گا، تو وہ اس وقت گناہ ہے۔ گناہ کی ایک اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنا، اور جن کاموں اور باتوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا فرمانبرداری ہے۔ اس کا کہتے ہیں فرمانبرداری، اور اس کے خلاف عمل کرنا گناہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کرنا، یہ فرمانبرداری ہے۔ اور جن کاموں سے، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ فرمانبرداری ہے، اور ان کے خلاف عمل کرنا گناہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بنیادی سوال ہے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت نیک ہے، تو جب انسان کو تقوی اور نیکی محبوب ہے اور پسند ہے، یعنی جب انسان کی فطرت نیک فطرت کا مطلب کیا ہے؟ نیک فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھائی کو اچھا سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے۔ تو جب انسان اچھائی کو اچھا سمجھتا ہے، تقوی اور نیکی اس کو پسند ہے، اس کا محبوب ہے، تو وہ بدی کو برا سمجھتا بھی ہے، تو اس کے بعد انسان گناہ کا ارتکاب کیوں کرتا ہے؟ جب انسان نیکی کو نیکی بھی سمجھ رہا ہے، اس کو پسند بھی ہے نیکی۔ دیکھیں، ہم سب کو نیکی پسند ہے نا، ہم سب کو تقوی پسند ہے نا، ہم سب کو اچھا عمل پسند ہے نا، ہم اسی لیے تو یہاں بیٹھے ہیں نا۔ اور ہم سب کو بدی بری لگتی ہے، گناہ برا لگتا ہے، اس کے باوجود ہم گناہ کا ارتکاب کیوں کر جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ جیسے یہ سورہ شمس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ سمجھ دونوں کی آ گئی ہمیں۔ کیوں ہم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم برائی کو برائی جانتے ہیں، لیکن جذبات سے مغلوب ہو کر ہم برائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں امرین، میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ انسان برائی کو برائی تو جانتا ہے، لیکن وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہمارے نا انسان ہے، نفس ہم پر غالب آ جاتا ہے، ہم کسی ایسے جذبات میں آ جاتے ہیں کہ اس وقت ہم سے وہ برائی کا کام ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جسم چونکہ مادی ہے نا، مٹیریلسٹک جسم ہے، تو ہمارے جسم کی جو نشو و نما ہے
جو ہمارے جسم کی بقا ہے، ہمارے جسم کی جو راحت اور لذت کا سامان ہے، وہ بھی مادی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان چیزوں کے حاصل کرنے کی صلاحیت، تقاضے اور خواہش، وہ بھی مادی ہے. یعنی ظاہر ہے یہ ساری چیزیں مادی ہیں نا. میرے جسم کی نشوونما بھی مادی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم اپنی بدن کی حفاظت کر سکیں. تو اسی لیے وہ مادی چیزیں مجھے محبوب ٹھہرتی ہیں، وہ چیزیں مجھے محبوب ٹھہر جاتی ہیں جن سے خواہش پوری ہوتی ہے. تو وہ خواہش چونکہ ظاہر سی بات میری ایک فطری ضرورت بھی ہوتی ہے، تو میرا نفس پھر بعض اوقات اپنے نفس پہ میرا کنٹرول نہیں ہو پاتا، تو میں اس نفس کے اس باتوں میں آ کر، جذبات میں آ کر میں اس گناہ کا ارتکاب کر جاتا ہوں. اس نفسانی خواہش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی پیدا فرمایا ہے، جو ہر وقت اسے نفسانی خواہشات، لذت، مال و جاہ حاصل کرنے کے حرام و ناجائز طور طریقے سکھاتا ہے. ظاہر سی بات ہے شیطان ہمارے پاس ہر وقت موجود ہے، اور شیطان نے ایک قسم کھائی ہے کہ وہ ہر طرح سے ہم پر حملہ کریں گے. تو ظاہر ہے ہم بہت دفعہ ہم اس میں پھنس جاتے ہیں. تو گناہ کے کام کو شیطان ہمارے سامنے مزین کر کے پیش کرتا رہتا ہے. تو جس انسان پر نفس و شیطان کا داؤ چل جاتا ہے، نفس کا داؤ چل جاتا ہے یا شیطان کا داؤ چل جاتا ہے، وہ جذبات سے مغلوب ہو کر گناہ اور جرم کا ارتکاب کر گزرتا ہے. اس طرح سے ہم گناہ کر جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے گناہ غلط ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پتہ ہوتا ہے نیکی وہ ہے، نیکی یہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ نیک کام نہیں ہے. اس کے باوجود ہم گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو نفس اور شیطان کا داؤ ہے نا، وہ بعض اوقات ہمارے اوپر چل جاتا ہے. وہ بعض اوقات ہمارے دوستوں کی وجہ سے ہوتا ہے. میں جس کمپنی میں رہ رہا ہوتا ہوں، میں جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہوں، اس ماحول کے اثرات میرے اوپر آ جاتے ہیں. بعض اوقات میرا ماحول تو صحیح ہوتا ہے، لیکن میرے اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، میری جو روزانہ کی آپ سمجھ لیں کہ میرا روٹین اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ میرے اندر جو ہے نا اس شیطان کو میرے اوپر غالب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے میں گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہوں. تو چونکہ انسان کی فطرت نیک ہے نا، تو گناہ کے ارتکاب کے بعد ہر اس شخص کو اس گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور وہ اس پر نادم و پشیمان ہوتا ہے، جس کے اندر تقوی کی صلاحیت اور شعور کسی نہ کسی درجے میں باقی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک حدیث ہم نے سنی بچپن میں بھی، اسکول میں بھی سنی تھی، کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک کالا دبا لگ جاتا ہے. دوسرا گناہ کرتے ہیں، کالا دبا لگ جاتا ہے. وہ دبے لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ ہمارا پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. تو اگر ہمارا خدا نہ خواستہ پورا دل کالا نہیں ہوا، تو جس کے اندر تقوی کی کسی نہ کسی حد تک صلاحیت موجود ہوتی ہے، شعور موجود ہوتا ہے، تو اس وقت وہ انسان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنے اس گناہ پر پشیمان ہوتا ہے، اس گناہ پر نادم ہوتا ہے. تو گناہ کا یہ احساس اور اس پر ندامت، اس بات کی دلیل یہی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو نیکی سمجھ کر نہیں کرتا، بلکہ وہ نفسانی خواہشات اور جذبات سے مغلوب ہو کر کرتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی نیکی سمجھ کے نہیں کرتا. تو برا بندہ بھی جو ہے نا، وہ گناہ کو برا سمجھتے ہیں. بعض لوگ گناہوں سے اپنے نفس کو اس قدر زنگ آلود کر لیتے ہیں، اپنے کیے ہوئے گناہوں کے لیے دلائل و آزار، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیر، سورہ القیامہ، کہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا، چاہے وہ کتنے بہانے بنائے. انسان جتنا برا ہو جائے نا، وہ بعض اوقات انسان اتنا برا ہو جاتا ہے نا، وہ اپنے گناہوں کے نا دلیل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اس کے ریزنز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اس کی لاجک ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کا کام اس لیے کیا، اس کی یہ لاجک ہے ساری ہے. کیوں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے؟ کیوں؟ اسے پتہ ہوتا ہے یہ کام میں نے غلط کیا، کسی طرح میں اپنے کام کو ڈیفینڈ کروں. اچھا، اس کے بعد کچھ کے علاوہ بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں جو گناہوں کو بظاہر برا سمجھتے ہی نہیں، وہ بھی دل میں برا سمجھتے ہیں. بظاہر وہ بندہ نا اس گناہ کو برا نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن دل میں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا پتہ تب ہوتا ہے جب کوئی دوسرا اس کے ساتھ برائی کر لیتے ہیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں واقعی یہ تو میرے ساتھ برا ہوا ہے. حالانکہ وہی برائی وہ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن جب اس کے ساتھ وہ برائی ہوتی ہے نا، تو وہ سمجھ جاتا ہے، وہ اس کو برا جانتا ہے کہ ہاں یہ تو برائی، یہ تو گناہ ہے. تب انسان کے اندر جو بدی کا میلان ہے، قوت کیوں رکھی گئی ہے؟ یعنی ہم یہ بھی تو سوال آ سکتے ہیں نا، کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے نا یہ بدی کا میلان رکھا ہے، یہ قوت رکھی ہے کہ انسان جو ہے وہ نفس کے غالب آ جاتا ہے اور نفس کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. دیکھیں، ہم نے نا پہلی کلاسز میں یہ بات بڑی تفصیل سے ڈسکس بھی کی تھی
کہ اسی قوت اور میلان اور شیطان سے ٹکر لینے کی وجہ سے تو انسان برابر ترقی کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے، ورنہ تو انسان اور فرشتوں میں کوئی فرق نہ ہوتا، کیونکہ فرشتوں کا اپنا مقام طے ہے اور وہ ذرہ برابر بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ یہی وہ چیز ہے، یہ جو ہمارے اندر نفس اور شیطان اللہ تعالیٰ نے دیے نا ہمیں، اسی کی وجہ سے ہم ابو جہل کے درجے سے لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درجے تک پہنچتے ہیں۔ یہی وہ اصل وجہ ہے کیوں ہمارے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، ہم کیوں فرشتوں سے بہتر ہے۔ بعض اوقات تو ہم بہت پس چلے جاتے ہیں، شیاطین کے درجات میں چلے جاتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہم فرشتوں سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ وہ کب جاتے ہیں؟ جب ہم اپنے نفس اور اپنے شیطان پہ کنٹرول پاتے ہیں۔ تو ترقی کا راز کیا ہے؟ وہ نفس کے ساتھ کشمکش اور اللہ تعالیٰ کے لیے نفسانی خواہشات کی قربانی اور انہیں کچل دینے میں پوشیدہ ہے ترقی کا راز، کہ جتنا انسان اپنے نفس کے ساتھ کشمکش میں رہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے نفسانی خواہشات کی قربانی اور انہیں کچل دینے میں مصروف رہے، یہ اس کی ترقی کا راز ہے۔ اور یہ تب تک چلے گا جب تک انسان کی سانس چلے گی، آخری دن تک۔ اور یہی چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، تو یہ بس میری آزمائش ہے، یہ 24 گھنٹے میں اس آزمائش میں ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس اور شیطان پر حاوی ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شیطان کی ہر چالوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں شیطان کی چالیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دنیا اور آخرت کی بربادیوں اور پریشانیوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کے تنزل، انسان کی ذلت، بربادی، پریشانی کا سبب یہی ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کو بے مہار شتر کی طرح چھوڑ دے اور جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرے۔ یہ ہماری اس وقت کی سب سے بڑی جو ہماری ذلت اور بربادی ہے، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو بس بے لگام شتر کی طرح، اون کی طرح چھوڑ دیا ہے۔ جہاں جاتے ہیں بس وہاں سے اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، خواہش پوری کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عارضی لذت ہمیں مل جاتی ہے، ایک پلیجر مل جاتا ہے، لیکن اس کا انجام ہمارا ذلت اور بربادی ہی ہوتی ہے۔ اس کا مثال یہ ہے نا، جو شوگر کا مریض ہوتا ہے نا، اس کے لیے پرہیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان کو عارضی لذت کے لیے تو وہ اس پرہیز کو توڑ دیتا ہے اور وہ چیزیں کھا لیتا ہے جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل رہا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو دنیا کی مصیبتیں ہوتی ہیں نا، وہ انسان کی بعض اوقات اپنی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے خواہشات، اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان اپنے نفس اور خواہشات پر قابو نہیں ہوتا تو وہ کہیں کا کہیں جا رہا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر جو مصیبتیں اور مشکلات آ رہی ہوتی ہیں اسی وجہ سے وہ اس کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ شورى میں؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہیں اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے، اور تمہاری مجال نہیں ہے کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکو، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ مددگار ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائے۔ میری اس دن ڈسکشن بھی ہو رہی تھی امرین کے ساتھ، وہ یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ ہمارا کرنے کا کام ہے، ہمارے سوچنے کا کام ہے، ریفلیکٹ کرنے کا کام ہے، ہم تو ریفلیکٹ کریں، ریفلیکشنز لکھیں کہ کہیں میرے اعمال ایسے تو نہیں ہیں کہ میں اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہا ہوں اور مصیبتوں کو اپنے اوپر لا رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اور جو مجھے کوئی مشکل آ رہی ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے ہے، یا وہ میرے اپنے اعمال کی نتیجہ ہے؟ یہ ہمارے کرنے کا کام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، میں عموماً یہ مثال دیتا ہوں، میری اپنی شادی آنے والی ہے، بہرحال میں ہر جگہ یہ مثال بھی دیتا ہوں کہ شادی ایک بہت مقدس فریضہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پوری ایک نئی فیملی کی جو ہے نا شروعات ہوتی ہے، ایک نئی فیملی دنیا میں آتی ہے، وجود میں آتی ہے اس شادی کی سبب سے۔ اب یہ ایک نیک کام ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔
ہم شادی میں بہت طرح کے گناہوں میں مشغول ہو کر، خرافات میں مشغول ہو کر اس نیک کام کو اتنا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اور بعد میں ہم اسی کا وبال اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں مثال یہ لیتا ہوں کہ دو بندے ہیں، میاں بیوی ہیں، وہ اپنی زندگی شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نیک زندگی شروع کر رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، نیک کام کرتے ہوئے ایک خوشی کے ساتھ ہم اس زندگی کی شروعات کریں۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں ہم ڈول ڈماکے کے ساتھ، ہم بہت ساری فضولیات کے ساتھ، خرافات کے ساتھ، اور جہاں نامحرم محرم سارے مکس ہوتے ہیں، گناہوں کے ساتھ ہم اس کی شروعات کرتے ہیں اس شادی کی، کہ بھائی بس خوشی ہے، اور خوشی ہے تو بس اللہ تعالیٰ کی تمام حدود کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی فیملی پر اس کا وبال آتا ہے، وہ ساری زندگی جو ہے نا اس کا وبال پھر ان کے سر پہ آ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اس شادی کو بس ایک خوشی سمجھ کر، اور اس کو بس جو دل میں آئے وہ خرافات کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی خرافات کی وجہ سے پھر ساری مشکلات اس کی زندگی میں آ رہی ہوتی ہے۔ ان کی شادی شدہ زندگی، ان کی میرڈ لائف ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کی مختلف آزمائشیں آ رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ذالک بما کسبت ایدی، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور غم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہم نے تفصیل سے پڑھا صبر کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ جب خوشی دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا تم اس خوشی موقع پر تم مجھے یاد رکھتے ہو، یا مجھ کو بھول کر خرافات میں پڑ جاؤ گے؟ یا جو میں غم دے رہا ہوں، کیا تم اس غم میں میری ناشکری کرو گے، یا تم اس وقت بھی مجھے یاد رکھو گے اور مجھ سے ہی راضی رہو گے؟ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ہماری پریشانیاں۔ تو ہمیں یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہم سوچیں کہ کس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان مصائب اور پریشانیوں کے علاج کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی۔ زندگی تنگ ملے گی، یعنی کہا کہ قیامت تنگ ملے گی، قیامت تو بعد میں آئے گی، پہلے زندگی بھی اس کی تنگ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی نصیحت سے منہ موڑ لیا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو وے آف لائف بتایا تھا، جو لائف سٹائل بتایا تھا، اس سے اس نے اپنا منہ موڑ لیا تھا۔ تو قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا یا رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا۔ اللہ کہے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آتی تھیں، مگر تو نے اسے بھلا دیا، اور آج اسی طرح تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حال سے بچائے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھلا دے، قیامت کے دن سب ہمیں یاد رکھے اور اللہ ہمیں بھلا دے، تو ہمارے لیے ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حال سے بچائے۔ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جس شخص نے بھی اس طرح کیا ہوگا، اپنی مومن بہترین زندگی گزاری ہوگی، تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیں گے۔ آپ کے سوالات میں دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں بعض اوقات ہوتا کیا ہے نا، نیک اعمال کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب تم نیک اعمال کرو گے نا، یہ دیکھیں کہ جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم روزہ، تہجد، نماز، ذکر، عبادت وغیرہ کا خوب اہتمام کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم بے چین اور پریشان حال ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ یہ ایسا ہی ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک جگہ بتا دوں نا، آپ ایک برتن لیں، اس برتن میں آپ سوراخ لیں، ایک سوراخ ڈالیں، ایک سوراخ لگائیں، ٹھیک ہے، سوراخ کریں۔ آپ اس برتن میں جتنا پانی ڈالیں گے وہ پانی نکلتا جائے گا، وہ کبھی بھی وہ برتن نہیں بھرے گا۔ تو ہماری بھی مثال ایسی ہی ہے، جب ہم
اپنے نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم پچھلے 15 دنوں سے یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ نیک اعمال کیا ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ وہ نیک اعمال تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہم گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسی برتن کی طرح ہوتے ہیں. وہ اعمال میرے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اعمال میرے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. معذرت آج کا تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، بس کوئی 5 منٹ رہتے ہیں، انشاءاللہ 5 منٹ میں ختم کرتے ہیں. اچھا، یہ ایسا ہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر کوئی اے سی ہم کمرے میں لگائیں اور پھر اس کے بعد کوئی دروازہ کھول دیں ہم، تو کیا اس اے سی کی ٹھنڈک اس کمرے میں برقرار رہے گی؟ کبھی بھی نہیں رہے گی. تو ہمارے اعمال کی مثال بھی ایسی ہی ہے. جب ہم گناہ نہیں چھوڑتے ہیں، ہم نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، گناہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہی اے سی کی طرح ہوتا ہے. اے سی لگا ہوتا ہے، اے سی سے ٹھنڈک بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ دروازہ کھلا ہوتا ہے تو اس دروازے کی وجہ سے وہ اس کی ٹھنڈک کبھی برقرار نہیں رہتی. تو یہی ہمارے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے. تو گناہوں کا تریاق اور توبہ اور استغفار ہے کہ ہم گناہ چھوڑیں اور اس کے بعد ہم توبہ و استغفار میں لگے رہیں. اور کیا ہے توبہ؟ کیا ہے؟ سابقہ گناہوں کی نحوست اور انجام بد سے بچنے کا طریقہ اور علاج توبہ و استغفار ہے. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اپنے اعمال کی وجہ سے مجھ پر کوئی مصیبت نہ آئے، میں اپنے گناہوں کی نحوست سے بچوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کا علاج توبہ اور استغفار ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، توبہ کا مطلب، لغوی مطلب جو ڈکشنری میں اس کا مطلب ہے، وہ ہے رجوع کرنا، واپس ہو جانا، کسی بھی گناہ سے اللہ کے لیے باز آنا. جی بالکل بالکل، آپ بالکل جا سکتی ہیں. آپ بعد میں بے شک اس کی جو 5-6 منٹ کی ریکارڈنگ رہتی ہے وہ ریکارڈنگ سن لیجئے گا. تو بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور حیا کی وجہ سے گناہ اور سرکشی کی راہ سے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کو اپنائے، اس کو توبہ کہتے ہیں. اگر میں انسانوں کے لیے کوئی برا کام چھوڑ رہا ہوں، یہ توبہ نہیں ہے. اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں تو یہ توبہ ہے. تو جو میری فطرت ہے نا، نیک فطرت، جو میرا سارا وجود حالت عبادت میں تھا، حالت تسبیح میں تھا، توبہ اصل میں اسی حالت تک واپس آنے کا نام ہے کہ اسی حالت کی طرف میں واپس آ گیا ہوں جو میری اصل فطرت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا حج کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ حج کا آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب بندہ حج کرتا ہے، جب اس کا حج مقبول ہوتا ہے، تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. تو بچہ چونکہ بالکل پاک اور نیک اور جو ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو وہ اس کی اصل فطرت ہوتی ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے تو اپنی اس اصل فطرت پہ آتا ہے واپس. یعنی جو بگاڑ کیا تھا انسان نے، جو تسبیح معطل کی تھی، وہ دوبارہ بحال ہو جائے. تو ہم نے دیکھا ہوگا اس کی سب سے بڑی جو ہے نا مثال یہ ہے، دلیل یہ ہے، ہم جتنا بھی توبہ کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے روتے ہیں نا، اتنا ہی ہمیں سکون آتا ہے. کیوں؟ ہم اپنی اصل کی طرف واپس آ رہے ہوتے ہیں. انسان جب اپنی اصل کی طرف واپس آتا ہے نا، تو اس کو اتنا ہی سکون ملتا ہے. ہم 1 سال باہر گزارتے ہیں، جیسے ہم گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں، ہمیں ایک عجیب طرح کی کیفیت اور احساس ہوتا ہے. جیسے ہی میں ماں سے ملتا ہوں، اپنی ماں سے گلے ملتا ہوں، تو مجھے ایک عجیب طرح کا سکون ملتا ہے. کیوں؟ میں اپنی اصل کی طرف واپس آ جاتا ہوں. یہی انسان کی فطرت ہوتی ہے. انسان کی جو اصل فطرت ہے نا، انسان گناہوں کے بعد جب توبہ کرتا ہے، وہ اپنی اصل کی طرف واپس آتا ہے، تو اس کو اتنا ہی سکون ملتا ہے. جتنا زیادہ انسان توبہ کرتا ہے، جتنا زیادہ انسان استغفار کرتا ہے، جتنا زیادہ انسان روتا ہے، اتنا ہی انسان کو نا سکون مل رہا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اپنی فطرت پہ واپس آ رہا ہوتا ہے. کبھی بھی یہ نہ کہیں، کبھی بھی یہ بات نہ کہیں کسی کو کہ اس کی تو فطرت ہی خراب ہے. آپ نے دیکھا آج کل وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، گستاخی رسول کی جو ہے نا وہ کیسز ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ اس کی فطرت خراب ہے. فطرت تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کی فطرت نیک ہے، تو ہم کسی کو یہ نہ کہیں کہ اس کی فطرت خراب ہے. تو اب اندازہ کریں کہ جب ہمارے اوپر گناہوں کی گٹھری بندی ہوئی ہو نا، اور ہم دعا ہم ہر حال میں کریں اللہ تعالیٰ سے، لیکن جب گناہوں کی گٹھری مجھ سے بندھی ہوئی ہے اور پھر میں دعا کر رہا ہوں، تو اس کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. لیکن جب میں
گناہوں سے توبہ کر لیتا ہوں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر جب میں دعا کرتا ہوں تو اس کی ایک الگ رفتار ہوتی ہے. تو دعا چونکہ اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کرنے کا میرا ایک وے ہے، تو وہ کمیونیکیشن پھر ایک الگ طرح کی تیز کمیونیکیشن ہوتی ہے. ہمارے ایک استاد ہے احمد جاوید صاحب، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نا قرب کی مختلف سواریاں ہیں، تو دعا اللہ تعالیٰ کے قرب کی تیز ترین سواری ہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف تیز ترین طریقے سے بڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بڑی عجیب مثال دی ہمارے استاد نے، کہ جب ہم جہاز میں جاتے ہیں نا تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنے موبائل فون بند کریں، کیونکہ آپ کے موبائل فون کی وجہ سے جہاز کی جو کمیونیکیشن اور جہاز کی جو پرواز ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. تو کہہ رہے تھے کہ میں حیران ہوا کہ جہاز اتنی بڑی چیز ہے، مطلب اتنا بڑا انجن، اتنا بڑی باڈی اس کی، اور اتنی چھوٹی سی چیز، یہ چھوٹا سا موبائل، اس کی وجہ سے یہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو اس وقت اندازہ ہوا کہ بعض اوقات ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے سے گناہ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے، ہماری زندگی ہوتی ہے، وہ اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. تو جب تک ہم اس موبائل کو بند نہیں کریں گے، اس جہاز کی وہ پرواز اس طرح سے نہیں ہو سکتی جس طرح سے اس کی پرواز ہونی چاہیے. تو یہی ہماری ہوتی ہے ہماری زندگی میں، جب تک ہم ان گناہوں سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، چھوٹے چکوں سے ہر وقت توبہ نہیں کریں گے، ہر وقت دور نہیں رہیں گے، اس وقت تک ہم اس طرح سے پرواز نہیں کر سکتے. ہمارا جو ایمان کا پرواز ہے وہ اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ مطلوب نہیں ہے کہ انسان کبھی بھی گناہ نہ کرے. دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کبھی بھی گناہ نہ کرے، لیکن اس گناہ کے بعد وہ ریپینٹ ضرور کرے، فوراً ریپینٹ کرے. تو توبہ کی حقیقت اللہ تعالیٰ ال عمران فرماتے ہیں الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم. البتہ جو لوگ ان سب کے بعد بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال بد سے معافی مانگے اور اس کے بعد اپنی اصلاح کرے. ایسا نہ ہو کہ میں توبہ تو مانگ رہا ہوں لیکن جو بہتری مجھے لانی چاہیے اپنے اندر وہ تو میں لا نہیں رہا ہوں. توبہ کی حقیقت یہ ہے نہیں. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک لوٹ، یہ ہم نے کہا نا فطرت کی طرف انسان لوٹ کے آتا ہے. تو اگر توبہ کرتا ہے انسان، پھر اس کے بعد نیک عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو عمل بد کیا تھا اس سے توبہ کر لیا اور پھر نیک عمل بھی کر لیا، تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک لوٹ آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف ٹھیک لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال اب ایک سوال ہوتا ہے کہ کیسی توبہ، میری توبہ کیسی ہوگی کہ میں کہوں گا کہ واقعی میری توبہ قبول ہو گئی. اس کے 3 شرائط ہیں. دیکھیں کہ توبہ کس طرح کی توبہ مانگی جائے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ماضی پر مجھے مکمل ندامت ہو، دل سے میں ماضی میں نادم ہوں. مجھ سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں میں دل سے اس پر نادم ہوں کہ واقعی مجھ سے غلط ہوا ہے یہ. ٹھیک ہے، پہلی شرط یہ ہے. اگر میں دل سے نادم نہیں ہوں اپنے گناہوں پر تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ توبہ کی شرائط پوری نہیں ہو رہی. دوسری شرط یہ ہے کہ ماضی کے بعد اس حال میں ابھی اس وقت میں اس گناہ سے دور ہوں. ایسا نہ ہو کہ میں اس وقت بھی اس گناہ میں لگا ہوں اور میں بس زبان سے کہہ رہا ہوں توبہ 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 توبہ. یہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. یہ تو مذاق اڑانا ہے توبہ کا. یہ تو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے کی بات ہوتی ہے. بندہ گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ توبہ زبان سے بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ماضی پر ندامت ہو، حال میں اس گناہ سے دور ہو، وہ اس گناہ میں مشغول نہ ہو، اور مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا عزم ہو اس کو کہ مستقبل میں چاہے جو کچھ ہے میں گناہ نہیں کروں گا. اگر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہے توبہ میں تو آپ کی توبہ قبول ہے، کنفرم قبول ہے توبہ. ہاں، اس پہ تفصیل پھر یہ ہے کہ جو فرائض آپ کے ذمے ہیں ان کو ادا کر لیں، ان کی قضا لازمی ہے، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتی. مثال کے طور پر نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں نا، تو نمازوں کی قضا آپ پر لازم ہے. نماز چھوڑنے کی قضا الگ ہوتی ہے، نماز چھوڑنے کا گناہ الگ ہوتا ہے. توبہ سے آپ کا وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، وہ قضا آپ کے اوپر رہتی ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط فہمی کا شکار ہم ہوتے ہیں کہ نماز توبہ سے میری قضا بھی معاف ہو جائے گی. نہیں، روزے کی، زکوٰۃ کی، نماز کی جو قضا ہے نا آپ کی، وہ آپ کے اوپر لازم ہے. جو آپ نے اس کو اس کے وقت پر نہیں کیا، اس کا گناہ جو آپ کے اوپر تھا، تو آپ کے توبہ سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے وہ گناہ معاف ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگر کسی کا حق آپ نے لیا ہے، یعنی
کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کا جائیداد غصب کیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے تو وہ گناہ جو ہے نا آپ سے اس کی معافی آپ کو نہیں ملے گی. تو وہ بھی آپ اس حال میں اس گناہ سے دور رہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس بندے سے معافی مانگے جس کا مال ضائع کیا ہے، اس کا مال اس کو دے دیں، تب آپ کو توبہ قبول ہوگی. دیکھیں اگر شیطان جو ہے نا بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو مجھ سے بعد میں یہ گناہ ہو جائے، ہم توبہ نہیں کرتے ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. دیکھیں اگر شیطان مجھ کو 1000 مرتبہ بہکا سکتا ہے تو میں 1001 مرتبہ اپنے رب کی طرف رجوع کروں گا، توبہ کروں گا. کیا پتا کہ ابھی میں توبہ کروں، میں پاک ہو جاؤں اور اگلے گناہ سے پہلے مجھے موت آ جائے اور میں بالکل توبہ کی حالت میں پاک صاف ہو کر مر جاؤں. اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی؟ کیا کبھی ہم نے ایسا کیا ہے کہ یار ایسا نہ ہو میرے کپڑے بعد میں بعد میں میلا ہو جاؤں، میرے کپڑے گندے ہو جائے، پسینہ آ جائے تو میں ابھی بھی نہ نہاؤں؟ میں چونکہ باہر جاؤں گا، باہر گرمی ہے تو اور مجھے پسینہ آئے گا، میرے کپڑے گندے ہو گئے تو میں ابھی بھی نہ نہاؤں. کیا کبھی ہم ایسا کرتے ہیں؟ تو توبہ بھی ایسا ہی ہے. بعد میں ہو سکتا ہے مجھ سے دوبارہ گناہ ہو، لیکن اس وقت میرا یہ ارادہ ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. ماضی پہ نادم ہوں، اس وقت بھی گناہ سے دور ہوں. بعد میں گناہ ہوگا تو میں پھر توبہ کروں گا. بس یہ آخری 1-2 حدیثیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم ختم کرتے ہیں. معذرت آج کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. آج اصل میں 2 ٹاپک ایک ساتھ کر لیے تھے، دعا اور توبہ دونوں الگ الگ ٹاپکس تھے. حدیث شریف میں آتا ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے، اور نہ ہی ان کے لیے ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. بڑی بدقسمتی ہے، بڑی قسمتی ہوتی ہے کہ جب بندہ گناہ بندے سے ہو جائے اور وہ توبہ نہ کرے. یار کیا جاتا ہے توبہ کرنے میں؟ کم از کم بندہ توبہ تو کر لے، پاک تو ہو جائے. خدا نہ خواستہ موت آئی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں توبہ کس وقت قبول نہیں ہوگی؟ انسان کی موت سے پہلے ایک وقت ایسا آتا ہے نا جب انسان فرشتے کو دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، بس توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ فرشتہ موت کا فرشتہ ہوتا ہے. تو گناہ گاروں کے لیے خوشخبری ہے قرآن مجید میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم فاسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ رہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. تم اس موقع کو غنیمت جانو اور اپنے پروردگار سے لو لگا لو اور اس کے فرمانبردار بن جاؤ قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ پہنچے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب بھی بڑے سے بڑا بھی گناہ ہونا اب یہ سوچیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ایک اور بڑی خوشخبری، ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر لیتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اب توبہ کرنے کے مختلف الفاظ ہو سکتے ہیں، عربی میں بھی ہو سکتے ہیں، اردو میں بھی ہو سکتے ہیں، اپنی زبان میں ہو سکتے ہیں. آپ جس طرح بھی توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے. بہرحال استغفار اور توبہ کے بہت ساری مسنون دعائیں بھی موجود ہیں جو میں کتابیں انشاءاللہ شیئر کروں گا، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی کمی کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. یہ ایک تو استغفار کی ایک بڑی خوبصورت
جو ہے وہ دعا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں۔ کوشش کریں ہم، آخری بات یہ میں کہنا چاہوں گا آج کی، کہ کوشش کریں کہ ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل توبہ کی پڑھیں، کہ آج کے دن مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں، چھوٹے ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، دانستہ ہوئے ہیں، نادانستہ ہوئے ہیں، کسی بھی طرح کے گناہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی معافی مانگ کے 2 رکعت نفل پڑھے توبہ کے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل ایسے سلائے جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے، پھر ان باتوں کو آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی تو